अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर सैयद मोहम्मद जाफरी की नज्म खड़ा डिनर पर मबनी है। ये एक मज़ाहिया और तंज़िया नज्म है जिसमें खाने की तकरीब में लोगों के रवैये और इनकी हिर्स व हविस को नुमाया किया गया है। लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले शायर का मुख्तसर तारुफ और उनके तर्ज कलाम की खसूसियात को देख लेते हैं। सबसे पहले उनके मुख्तसर हालात। सैयद मोहम्मद जाफरी 27 दिसंबर 1950 पहरसर भरतपुर, बरतानवी हिंदुस्तान में इल्मी घराने में पैदा हुए। डीएवी स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीएससी ऑनर्स, बाद में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से फारसी में एमए और मास्टर ऑफ ओरिएंटल की डिग्रियां हासिल की। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ तालीमी सिलसिले जारी रखे। 1940 में बरतानवी हिंद की वजारत इत्तलात और नशरियात के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में शमूलियत इख्तियार की और कराची, लाहौर और तेहरान में खिदमत अंजाम दी। फरवरी 1964 में ईरान में प्रेस और कल्चरल अताशी मुकर्रर हुए और 1966 में रिटायर हो गए। वो एक साहिब उसलूब शायर थे। सियासी और समाजी मौजूआत पर 900 नज़में तहरीर की। क्लासिकी शायर के तमाम अनासिर इनकी शायरी में नुमाया हैं। खासतौर पर गालिब और इकबाल के मिसरों की तज़मीन उनकी शायरी की नुमाया खसूसियत है। उनके इंतकाल के बाद उनकी शायरी के 2 मजमूए शौकिया तहरीर तीर निमकश और कुलियात सैयद मोहम्मद जाफरी के नाम से शाया हुए। अब उनके तर्ज कलाम की खसूसियात को भी देख लेते हैं। उन्होंने अपनी नज़्म में तशबीहात और इस्तिआरात का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, जैसे बने हुए शत्र बेमुहार, जो कि लोगों की बेतरतीबी और नज़्म ज़ब्त की कमी को जाहिर करता है। नज़्म में रवानी है, ज़बान और बयान सादा और आसान है। काफ़ी और अदीफ का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और नज़्म में तंज़ और मिज़ाह का अंसर गालिब नज़र आता है। खाने की तकरीब में लोगों की हिर्स व हविस को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है और मंजर कशी इंतहाई खूबसूरती से की गई है, जैसे डिनर के साय में फ़ौजी परेड और मेरा नसीब भी जागा पे देर में जागा। नज़्म में माशरती मसाइल की अक्कासी भी की गई है, जैसे शिकमे गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, जो कि गरीबों की मुश्किलात और उम्रा की बेहिसी को जाहिर करता है। अब इस नज़्म का पहला बंद। खड़ा डिनर है, गरीबुद्दयार खाते हैं, बने हुए शुत्रे बेमहार खाते हैं और अपनी मेज पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। शिकमे गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी परेड होती है। एक तंजिया नज़्म जिसमें माशरती तकरीबात में खाने के तौर तरीकों के जरिए मगरबी तहजीब की पैरवी पर तंज किया गया है। ये नज़्म हमारे समाज में पाए जाने वाले तजादात और मगरबी तहजीब की अंधी पैरवी का भरपूर नमूना है। पहले मिसरे में शायर ने खड़ा डिनर में मौजूद लोगों को गरीबुद्दयार से तशबीह दी है, यानी अपने वतन से दूर परदेसी, चाहे जिस्मानी तौर पर हों या रूहानी तौर पर। उनके नज़दीक ये लोग मगरबी माशरत के दिलदादा हैं, अपनी मुकामी रिवाज से दूर हो चुके हैं, कल्चर से दूर और बेवतन नजर आते हैं। दूसरे मिसरे में उन लोगों को बेकाबू ऊंटों से तशबीह दी है, शुत्रे बेमहार। उनके बेतरतीब और बेहंगम तर्ज अमल को उजागर किया है। मगरबी तकलीद में इस कदर मसरूफ हो गए कि उन्हें अपनी शिनाख्त का कोई ख्याल ही नहीं रहा। तीसरे मिसरे में बताया है कि वो लोग जो मगरबी अंदाज में खाने के दौरान अपनी मेज पर ऐसे बैठते हैं जैसे किसी घोड़े पर सवार हों। ये मिसरा उनकी मुबालिगा आमेज हालत को जाहिर करता है, जिससे जाहिर होता है कि वो अपनी असलियत खो चुके हैं। चौथे मिसरे में उनकी हालत पर मजीद तंज करते हुए उधार खाने से तशबीह दी है कि ऐसा खाना खाते हैं जैसे उधार पर खा रहे हों। उनकी खुददारी और मगरबी तहजीब के आगे झुकने पर तंज किया गया कि वो अपनी हैसियत और वकार खो चुके हैं। किसी गैर तहजीब से कुछ लेना उधार जैसा ही है। पांचवें मिसरे में शायर ने तंजिया अंदाज में कहा है कि खड़े होकर खाना, जैसे गरीब पेट की फौरी मदद की जाती है, यानी फर्स्ट एड दी जाती है, जिससे उनकी भूख भी मुकम्मल नहीं मिटती। शायर ने उन तकरीबात को आजीव हल फराहम करने वाले वाकयात के तौर पर पेश किया जहां लोग वक्ती तौर पर खुशी महसूस करते हैं। दरअसल मगरबी तहजीब से हासिल होने वाली आर्जी खुशी की यहाँ निशानदेही की गई है। और छठे मिसरे में शायर ने तंज करते हुए तशबीह दी है कि इन तकरीबात में लोगों की फौजी परेड जैसी हालत होती है, जहां लोग कतार में खड़े होकर खाते हैं और इनकी अपनी इंफरादियत खत्म हो जाती है। ये नज़्म माशरती तकरीबात में पाई जाने वाली मुनाफिकत और तजादात पर तंजिया तबसरा है। बड़ी खूबसूरती से लोगों की मगरबी तहजीब की अंधाधुंध पैरवी को शायर ने बयान किया है और इन तकरीबात में शरीक
ہونے والے لوگوں کی حرکات و سکنات کو بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ نظم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم غیر قوموں کی تہذیب کی پیروی میں کس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اپنی پہچان بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی چیز جب ہم کھاتے تھے تو ہمیں کھڑا ہونا ہمارے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا، اب وہی جدیدیت کے نام پر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بڑی خوش دلی سے ان نئے نئے طور طریقوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ نظمیں، تشبیہات اور استعارات کا عمدہ استعمال ہے، جیسے بنے ہوئے شترے بے مہار جو لوگوں کی بے ترتیبی کو ظاہر کرتا ہے، ادھار کھاتے ہیں ان کی بے فکری کو ظاہر کرتا ہے، طنز اور مزاح کا خوبصورت انداز استعمال کیا گیا ہے۔ نظم کا اگلا بند: کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے سمیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ یہاں مغربی معاشرت اور طرز زندگی کی اندھا دھند تقلید پر طنز کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر نے اس منظر کو بیان کیا جہاں لوگ میز کے کنارے پر لیٹیں لیے کھانے کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور اب ہمارے لیے تو یہ ایک عام رویہ بن چکا۔ شاعر نے ان لوگوں پر دوسرے مصرے میں طنز کیا جو اپنی پلیٹیں بھرنے میں جلدی کرتے ہیں، سب سے پہلے کوفتے اپنے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں سمیٹ لیے کا لفظ ان کی خود غرضی اور جلد بازی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیسرے مصرے میں بتایا کہ ان لوگوں نے نہ صرف کوفتے بلکہ ادھر ادھر کے دیگر کھانے بھی اپنی پلیٹوں میں بھر لیے ہیں۔ اس مصرے میں ان کے لالچ اور بے ترتیبی کی طرف اشارہ ہے جو مادیت پرستی کی دین ہے۔ پانچویں مصرے میں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کریں کہ جب سب لوگ کھانے کی میز سے کھانا لے جا چکے ہوتے ہیں تو میز خالی رہ جاتی ہے، کھانا جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو شرافت اور تمیز سے کھانا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری مصرے میں شاعر نے انتہائی خوبصورتی سے طنز کیا کہ جب میز خالی ہو جاتی ہے تو باقی رہ جانے والے لوگ پلاؤ کھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آخری مصرع تو تضمین نگاری پر مبنی ہے جس کو باقاعدہ قوسین واوین کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے کہ اسے کسی اور شاعر سے لیا گیا ہے۔ اب یہاں قافیہ ردیف کے علاوہ کنائے کا استعمال عمدہ طور پر کیا گیا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ اسی طرح کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے سمیٹ لیے، لوگوں کی خود غرضی اور حرص کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ بند نظم کی جمالیات اور طنزیہ پہلو کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے۔ نظم کا اگلا بند: تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پہ دیر میں جاگا، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نہ آگا، یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ اس نظم میں اس بند میں انہوں نے ایک منظر بیان کیا ہے۔ پہلے مصرے میں ایک منظر ایسا دکھایا جہاں ایک مرغی کی ٹانگ پر جھگڑا ہو جاتا ہے، دلچسپ اور مزاحیہ صورتحال پیش ہو جاتی ہے جہاں مرغ کی ٹانگ جو ایک لذیذ کھانا ہے وہ ایک رقیب یعنی دشمن لے بھاگتا ہے۔ یہ عام زندگی کی صورتحال ہے جو طنزیہ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اپنے نصیب کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ وہ جاگا تو ہے مگر دیر سے، یہاں طنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے جب تک انہیں مرغ کی ٹانگ کا خیال آیا تب تک رقیب یعنی دشمن سے لے کر جا چکا تھا۔ تیسرے مصرے میں شاعر جب کباب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کباب دھاگے میں لپٹا ہوا نکلتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو کس طرح مزاحیہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ چوتھے مصرے میں شاعر اس ڈنر کی بدحالی کا ذکر کر رہا ہے کہ ڈنر ایسا ہے جس کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں۔ یہ طنز ہے اس بے ترتیبی پر جو عام طور پر ایسی تقریبات میں ملتی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی بے ترتیبی کا شکار ہوتی ہیں۔ پانچویں مصرے میں شاعر اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ڈنر کھانے کے لیے آئے ہیں اور اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مصرع اس بات کا خماس ہے کہ زندگی میں کئی دفعہ ہم اچانک پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ چھٹے مصرے میں شاعر گہری بات کہہ رہے ہیں کہ حقیقتوں کو افسانے سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی زندگی کی سچائیوں کو طنز اور مزاح کے پردے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو کہانیوں اور مزاحیہ باتوں کے ذریعے برداشت کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے کھانے کی تقریب میں پیش آنے والے واقعات کو طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ کنایا، ڈنر
یہ کیا کہ نفیچہ ہے جس کا نے آگا، جو کھانے کی تقریب کو بے ہنگم اور بے ترتیب معاملہ قرار دیتا ہے۔ اس بند میں شاعر نے حقیقت اور افسانے کو ملاتے ہوئے انسانی فطرت کی خود غرضی اور حرص کو بیان کیا ہے۔ نظم کا اگلا بند، حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں جو بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے۔ ڈنر کیا ہے، یہ گھڑ دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس نظم میں سماجی تقریبات میں پائی جانے والی بے ترتیبی کو، خود غرضی کو اور منافقت کو طنزیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی خیال بھی ان تقریبات میں شرکت کرنے والے لوگوں کے غیر سنجیدہ اور موقع پرستانہ رویوں کی نشاندہی پر مبنی ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ حقیقتوں کو نہ بیان کرنا زمانہ سازی یعنی موقع پرستی ہے، کہ لوگ اپنی حقیقت چھپاتے ہیں، بناوٹی رویے اپناتے ہیں، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکھتے نہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جو ظاہری طور پر بڑا دیندار اور نمازی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں شاعر منافقت اور ظاہری بناوٹ پر طنز کرتے ہیں کہ لوگ ویسے تو بڑے نمازی پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن ان کے سماجی رویوں میں وہی خرابیاں موجود ہیں جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اگلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہی شخص جو بظاہر بڑا دیندار نظر آتا ہے، موٹی تازی مرغی کو اڑانے یعنی کھانے میں سب سے آگے ہوگا۔ اس مصرعے میں انسان کی اندرونی اور بیرونی شخصیت کے تضاد کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگلے مصرعے میں شاعر نے ڈنر کو ایک گھوڑ دوڑ کی بازی سے تشبیہ دی ہے، جہاں سب اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوڑ میں شامل ہوتے ہیں۔ پانچویں مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ جس نے اپنی بھوک میں شدت یعنی مہمیز لگائی وہی کامیاب ہوا، یعنی جو شخص زیادہ کوشش اور جلد بازی کرتا ہے وہی اپنی بھوک مٹانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں یا جو رکھ رکھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کھانا کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آخری مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھوک میں جلد بازی سے کام نہ لیا کھانے کے لیے، کھانے کے حصول میں، تو وہ بھی ان کی طرح ڈنر میں ناکام ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی حالت اظہار کو بیان کر رہے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ یہ اشعار سماجی تقریبات کی بے ترتیبی، خود غرضی اور منافقت کو طنزیہ پیرائے میں بیان کر رہے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور سماجی رویوں کی اس میں بخوبی منظر کشی کی گئی ہے۔ موقع پرستی، سماجی منافقت کو طنزیہ انداز میں پیش کرتے ہوئے شاعر نے لوگوں کی بظاہر نیک نظر آنے کی حقیقت کو بڑا نمازی ہے جیسے کنایے سے ظاہر کیا، جبکہ ان کی حرص کو یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے اس کنایے میں بیان کیا۔ ڈنر کو گھڑ دوڑ سے تشبیہ دی ہے، اور بند میں اس سماجی حقیقت کی عکاسی ہے کہ جو چالاکی سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اگلا بند، وہ ایک میز خواتین گرد سفارہ، لبوں پہ ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ اس میں پہلے مصرعے میں شاعر نے ایسی میز کا ذکر کیا جہاں خواتین جمع ہیں اور اس میز کے گرد سفارہ ہیں۔ خواتین کی موجودگی اور ان کا اجتماع بتاتے ہوئے بتایا کہ محفل میں کس طرح وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ دوسرے مصرعے میں بیان کریں کہ خواتین کی گفتگو مسلسل جاری ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ خواتین جہاں جمع ہو جائیں وہاں نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک گوشے میں سہمے ہوئے بیچارگی کی حالت میں کھڑے ہیں۔ شاعر کی جھجک اور بے بسی اس مصرعے سے ظاہر ہے کہ وہ موقع کے انتظار میں کہ کھانا حاصل کر سکیں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ وہ انتظار کریں خواتین ہٹیں تو وہ نان کا ٹکڑا اٹھا سکیں۔ اس طرح کی محفلوں میں دراصل شاعر کی طرح کے شریف لوگ انتظار کرتے ہی رہ جاتے۔ پانچویں مصرعے میں شاعر نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو خوبصورت خواتین کے حلقے میں مرغ و ماہی یعنی پرندوں اور مچھلیوں کی طرح اسیر ہیں۔ یہ منظر لوگوں کی خواہشات اور خوبصورتی کے جال میں پھنسے ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جہاں خواتین جمع ہوں وہاں لوگ اسی طرح جمع ہو جاتے ہیں جس طرح پرندے اور مچھلیاں جان پہ جمع ہوتی ہیں۔
आखिरी मिसरे में शायर बयान करते हैं कि कम निगाही के सितम के शहीद हैं, यानी कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। वो एक कोने में मुंतजिर हैं कि उन्हें मौका मिले और वो कुछ खाने के लिए हासिल कर सकें। इस मिसरे में शायर की महरूमी और नातवानी की कैफियत नुमाया है। बंद में देखा जाए तो उस मेज़ की मंजर कशी की गई है जहाँ खवातीन जमा हैं, मुसलसल बातें कर रही हैं और बहुत से लोग भी इस मेज़ के गिर्द जमा हो गए हैं। शायर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। शायर इस इंतजार में कि खवातीन इस मेज़ से हटें तो वो कुछ खाना हासिल कर सकें। और फ़नी मुहासिन के तौर पर देखा जाए तो तंज़ का अंसर नुमाया है। ख़ास तौर पर शायर खुद को बेचारा कहकर खवातीन के हटने का इंतज़ार करता है कि वो अपना खाना ले सके। आखिर में हसीर हल्का खुबा और शहीद सितम हाय कम निगाही की तशबीहात शायर की बेबसी और मायूसी को इंतहाई खूबसूरती से नुमाया करती हैं। अब अगर नज़्म का जायज़ा लिया जाए तो सैयद ज़मीर जाफ़री ने जिस अंदाज़ में लिखा है, 1950 और 60 की दहाइयों में जब मगरबी आदात व अतवार बिलख़ुसूस खाने-पीने के हवाले से पाकिस्तानी मुआशरा मगरबी असरात के ज़ेर असर आने लगा था। आज के दौर में भी हम इन मगरबी असरात के ज़ेर असर हैं। मुआशरती तक़रीबात, खुराक के अंदाज़, रोज़मर्रा के तर्ज़ ज़िंदगी में मगरबी तक़लीद नुमाया है। इसके अलावा नज़्म खड़ा डिनर, इसमें हमारे माशरती रवैयों की मज़ाहिया अक्कासी भी की गई है, जहाँ लोग खाने की तक़रीबात में खुदगर्ज़ी और जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं। बदनज़्मी का मंज़र आज भी नज़र आता है, जहाँ लोग बग़ैर किसी खाने की तरतीब के खाने की मेज़ पर टूट पड़ते हैं। मुनाफ़िकत भी नज़र आती है। एक जैसे नेक लगने वाले लोग अमली तौर पर मौका परस्ती और खुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा करते हैं। देखा जाए तो नज़्म तंज़-ओ-मिज़ाह के ज़रिए शायर ने माशरती रवैयों की अक्कासी की है। आज भी ये मज़ाहिया अंदाज़ लोगों को हँसाता है और साथ ही उन्हें उनके रवैयों पर गौर व फ़िक्र करने पर भी उकसाता है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ।